السلام علیکم پیارے دوستوں، بہن بھائیوں، انور ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ سب بہن بھائی ٹھیک ٹھاک اور خوش و خرم ہوں گے۔ پیارے ناظرین، انسانی آنکھیں جب بے لگام ہو جاتی ہے تو اکثر فواحش کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اسی لیے محققین کے نزدیک بد نظری ام الخبائث یعنی خباثتوں کی ماں کی مانند ہے۔ ان دو سوراخوں سے ہی فتنے کے چشمے ابلتے ہیں اور ماحول معاشرے میں عریانی اور فحاشی کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام نے ان دو سوراخوں پر پہرہ بٹھا دیا۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حسن و جمال ہے کہ ہر مومن کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ نہ ہی غیر محرم پر نظر پڑے اور نہ ہی شہوت کی آگ بھڑکے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اصولی بات یہ ہے کہ برائی کو ابتدا ہی میں ختم کر دو۔ عام مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں کی نگاہ بے قابو ہوتی ہے، ان کے اندر شہوت کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، حتیٰ کہ انہیں فواحش کا مرتکب کروا دیتی ہے۔ نظر کی حفاظت کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ اور اسی طرح مومن عورتوں کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ ایمان والیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ان دونوں آیات کا لب و لہجہ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ آنکھوں کی بے باکی شہوت میں انتشار اور شرمگاہ میں ابار پیدا کرتی ہے۔ اسی حالت میں انسانی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شہوت کھلی آنکھوں کے باوجود انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ انسان گناہ کا ارتکاب کر کے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ شہوت کے معاملے میں جو حال مردوں کا ہے، کم و بیش وہی حال عورتوں کا ہے۔ عورتیں عموماً جذباتی ہوتی ہے، جلد متاثر ہو جاتی ہے، ان کی نگاہیں میلی ہو جائے تو زیادہ فتنے جگاتی ہے، لہذا انہیں بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نگاہ شہوت کی قاصد ہوتا ہے، اور نگاہ کی حفاظت اصل شرمگاہ اور شہوت کی جگہ کی حفاظت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد کر دیا، اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ نظر ہی ان تمام آفتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اور نظر کے متعلق نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ العینانی زناہما النظر کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی غیر محرم کے چہرے پر شہوت بری نگاہ ڈالتا ہے، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہوتا ہے۔ سلف صالحین نے نگاہ کو برید العشق یعنی عشق کا پیامبر کہا ہے۔ اور بد نظری سے بچنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی مسلمان جب پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر اپنی نگاہ پست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، کتنا نفع مند سودا ہے کہ بد نظری کی وقتی اور عارضی لذت کو چھوڑنے پر ایمان کی دائمی حلاوت اور شیرینی نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر اچانک نظر پڑے تو اچانک نظر معاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ فإن لک الأولی ولیست لک الآخرہ کہ اے علی، ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد پھر دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ بد نظری کے نقصانات کیا ہے۔ غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا فساد کا بیج ہے۔ بد نظری کرنے سے انسان کے دل میں گناہ کا تخم پڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قابیل نے حابیل کی بیوی کے حسن جمال پر نظر ڈالی تو دل اور دماغ پر ایسا بھوت سوار ہوا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ اور اسی طرح بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل آرزو اور تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نظر کھٹک پیدا کرتی ہے، کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے، سوچ شہوت کو ابارتی ہے اور شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ زنا کا ارادہ تب ہوتا ہے جب انسان غیر محرم کو دیکھتا ہے، اگر دیکھے گا ہی نہیں تو ارادہ ہی نہیں ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ بدنظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا سفر ایک قدم اٹھانے سے شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح زنا کا سفر بدنظری کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ پہلی سیڑھی چڑھنے سے ہی پرہیز کرے۔ بدنظری ایسی پیاس لگاتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ ایک شخص کا جب مرنے کا وقت ہوا تو لوگ اسے کلمے کی تلقین کرنے لگے، تو وہ جواب میں کہنے لگا کہ میری زبان حرکت نہیں کرتی۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک عورت مجھ سے تولیہ خریدنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں للچائی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اور اس کے علاوہ بدنظری کے اور بہت سارے برے اثرات ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج سے عہد کرتے ہیں کہ اپنی نظروں کو بدنظری سے بچا کر ایمان کی حلاوت حاصل کریں گے اور اس کے تمام برے اثرات سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔